الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے انتہائی قابل قدر بھائی اور دوستوں، وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے. علماء کے بیانات اور نعت خوان حضرات کی نعت خوانی آپ نے سماعت فرمائی. ہمارے بہت ہی عزیز شاعر اہل سنت جناب عاشق برادران صاحب قاری محمد افضل شاکر صاحب و دیگر شعراء کا شاعرانہ کلام سن چکے ہیں. بالکل مختصر وقت میں مہینے کی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا فرمائیے کہ خلاق عالم حق سچ کہنے کی، سننے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر علاقے میں اکثر پروگراموں پر میں اس عنوان کو ذرا کھول کر بیان کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں. یہ عنوان میں نے اس لیے زیادہ اختیار کیا کہ محرم کا مہینہ ہو یا سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، جب میرے سامنے آپ کے سامنے اہل بیت کا لفظ آتا ہے اور کوئی اہل بیت کہتا ہے تو اکثر مسلمانوں کے ذہن میں 4 یا 5 نام گونجتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت رسول 4 یا 5 افراد کا نام ہے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت حسن ہیں اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس کو میں اپنی کاملی نہیں کہہ دوں، سنی قوم کا المیہ کہہ دوں یا باطل کی محنت کہہ دوں کہ باطل نے آج عام مسلمان تو دور کی بات ہے، پڑھے لکھے مسلمان کو بھی اہل بیت کا پورا تعارف نہیں ہے کہ آخر اہل بیت کی فضیلتیں قرآن میں ہیں، اہل بیت کی فضیلت آقا کے فرمان میں ہے. تو یہ ہیں کون اہل بیت؟ یعنی ایسے
ایسے کون کون سے افراد ہیں کہ جو حضور علی نبینا علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ اگرچہ میں ذرا جذبات میں بولنے کا عادی ہوں، لیکن جب میں اس عنوان پہ بولتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سننے والا کامل توجہ سے اس عنوان کو سن لے، اور میں یہ امید اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو اس عنوان کو قابل توجہ سے سنتا ہے انشاءاللہ اللہ اسے دنیا اور آخرت کا فائدہ ضرور نصیب فرمائے۔ میرے اس گفتگو کے 3 حصے جو میں نے عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کیے ہیں، میری گفتگو کے 3 حصے ہیں، اور عنوان یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ پہلا حصہ اہل بیت رسول ان افراد اور شخصیات کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسرا، اہل بیت ان افراد اور ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جن کو رحمان نے اور اللہ کے قرآن نے کہا کہ تم محمد عربی کے اہل بیت۔ تیسرا، اہل بیت رسول ان افراد اور شخصیات کا نام ہے جن کو آمنہ کے لال نے خود فرمایا کہ تم میں محمد کے اہل بیت ہو۔ پہلا حصہ عنوان اہل بیت کون، میں نے عرض کیا کہ اہل بیت وہ افراد اور شخصیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی ہونے کی وجہ سے اہل بیت رسول میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کو بعض روایات کے مطابق 12 بیٹے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کے 13 بیٹے تھے۔ اگر عبد المطلب کے بیٹے 12 ہیں تو حضور علیہ السلام کے چچا 11، اور اگر عبد المطلب کے بیٹے 13 ہیں تو حضور علیہ السلام کے چچا 12۔ آقا علیہ السلام کے ان 12 یا 11 چچاؤں میں سے صرف 2 چچا مسلمان ہوئے۔ ایک چچا کا نام ہے جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس حضور علیہ السلام کے سگے چچے، عبد المطلب کے 12 یا 13 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے، اور آقا علیہ السلام سے عمر میں حضرت عباس صرف 3 سال بڑے ہوئے۔ ہم عمر ہو گئے لیکن حضرت عباس 3 سال بڑے اور آقا علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عباس وہ پیغمبر کے چچا ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اصحاب رسول کے سامنے فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، تو میں محمد کو اتنا پیارا ہے جتنا مجھے اپنا ابا عبداللہ پیارا ہے۔ حضرت عباس نے 4 شادیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو 4 بیویوں میں سے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبید اللہ بن عباس،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچاؤں میں سے یہ مجاہد چچا ہے، جنگجو چچا ہے، تلوار اٹھانے والے چچا ہے، لڑائی کرنے کے لیے گئے، میدان میں پہنچے، 72 کافروں کو جہنم حاصل کیا۔ دشمن نے دیکھا کہ حمزہ کے سامنے سے آ کر کوئی امیر حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک دشمن آیا بڑے پتھر کے پیچھے حضرت امیر حمزہ کے پشت کے پیچھے آ کر چھپا، امیر حمزہ پہ نیزہ مارا، امیر حمزہ زخمی ہوئے، زمین پر گرے، اور دشمن آیا سینے پہ بچہ مارا، امیر حمزہ شہید ہوئے، امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، یعنی ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، گردن جدا کر دی گئی، سینے کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے، بازو جدا کر دیے گئے، ٹانگوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہاتھ اور پاؤں علیحدہ۔ جب جنگ ختم
بیٹے 8 ہیں. بیٹے کتنے؟ اگر جاگ رہے ہو تو تمہیں ایک بات کہوں، توجہ سے سن رہے ہو تو تمہیں ایک بات کہوں. حضرت جعفر کی بیوی کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس جعفر طیار کی بیوی کا نام ہے. اسماء بنت امیس جعفر طیار کی بیوی کا نام ہے. جعفر کے بیٹے 8، اسماء کے بیٹے 8. یہ علی کی بن گئی بھابھی، بڑے بھائی کی بیوی ہے. بھابھی توجہ، جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی، علی کی بھابھی بیوہ ہو گئی، تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر کے ساتھ کر دیا. ابو بکر کو اللہ نے حضرت اسماء کے پیٹ سے 2 بچے دیے. ایک کا نام ہے محمد بن ابی بکر، دوسرے کا نام ہے زید بن ابی بکر. جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، وہ اسماء جو پہلے جعفر کی بیوی تھی، وہ اسماء جو جعفر کے بعد ابو بکر کی بیوی تھی، ابو بکر کے انتقال کے بعد علی نے حضرت اسماء سے خود نکاح کیا، خود نکاح کیا. اللہ نے علی کو اسماء کے بدن سے 2 بیٹے دیے، حضرت یحییٰ بن علی، حضرت عون بن علی. اور جلال گڑھ کے مسلمانوں 8 بیٹے جعفر کے. اماں کا نام اسماء ہے، 2 بیٹے ابو بکر کے. اماں کا نام اسماء ہے، 2 بیٹے علی کے. اماں کا نام اسماء ہے، جعفر کے بیٹے دودھ پیتے ہیں تو چھاتی اسماء کی ہے. صدیق کے بیٹے دودھ پیتے ہیں تو چھاتی اسماء کی ہے. علی کے بیٹے دودھ پیتے ہیں تو چھاتی اسماء کی ہے. میں کیسے ان کو لڑا دوں، میں کیسے کر دوں؟ یہ دشمن تھے، یہ مخالف تھے، یہ ایک نہیں تھے. میں تو یوں کہتا ہوں کہ اولاد جعفر کی ہو، اولاد صدیق کی ہو، اولاد علی کی ہو. صدیق علی کی بھائی بھائی ہیں، ان کی اولاد دشمن نہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپس میں کیا ہے بھائی؟ آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کیا ہے؟ ایک چھاتی کا دودھ پیا، آپس میں بھائی بھائی ہیں. جعفر کے 8 بیٹے، میں سب کا نام لیتا چلوں، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد آ گئے حضرت عقیل. شادی بعد نے لکھی ہے 1، بعد میں لکھا 2 شادیاں. 4 بیٹے اللہ نے عقیل کو دیے. بڑا بیٹا تھا مسلم بن عقیل، جس کو حضرت حسین نے قاصد بنا کر کربلا کی طرف بھیجا تھا. یہاں ایک بات ذمہ داری سے غور کے کرتا چلو، کربلا 72 شہداء کی جگہ، کربلا 72 شہداء کا مسکن ہے. حضرت حسین کے 10 بیٹے تھے، کربلا میں 3 شہید. حضرت حسن کے 12 بیٹے تھے، کربلا میں 4 شہید. علی شاہ مرتضیٰ کی ساری نہیں 7 بیٹے شہید. سارے کربلا کے شہیدوں کو اٹھا دو.
یہ سارے خاندان میں آتے ہیں. بس سوتر ان کو خاندان ہوتے، چاچا ان کو خاندان ہوتے، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. میرا تعلق جس برادری سے ہے، میرا ابا اسی برادری کا، میرے چچا اسی برادری کے، میرے چچا کے بیٹے اسی برادری کے. ہاں یہ ہو سکتا ہے میری کوئی بہن، میری کوئی کزن کسی اور برادری میں جا کر شادی ہو، اس کی اولاد کا خاندان بدلے. یہ بات کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، پیغمبر کے خاندان میں جو مسلمان ہوئے، پیغمبر کے خاندان میں جنہوں نے کرنا پڑا، وہ آمنہ کے لال کا خاندان بھی ہے، حضور کے اہل بیت. پیغمبر کے اہل بیت کون؟ میں نے اہل بیت وہ ہے جن کو اللہ کے قرآن نے کہا، جن کو اللہ کے قرآن نے کہا کہ تم پیغمبر کے اہل، وہ ہے 11 جن کو قرآن نے اہل بیت کا. کتنے؟ میرے مطالبہ بھی پرانا ایک ایک کا سبحان اللہ کہو تو تمہیں 11 کے نام سناتا چلوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ، سیدہ سودا، حضرت سیدہ حفصہ. چوتھے پہ جا کر میرا مطالبہ ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں میرا کوئی مطالبہ نہیں، نام میں لوں گا، دیکھتا ہوں کون جانتا ہے کون نہیں جانتا. اہل بیت رسول جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ 11 ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ سودا، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ عائشہ.